سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب اور روبینہ دونوں کو مبارکباد. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اتنی اچھی تقریب کا اہتمام کیا. نہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اور روبینہ دونوں کو مبارکباد. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اتنی اچھی تقریب کا اہتمام کیا. روبینہ جنہوں نے اتنی محنت اور عرض تیزی سے اتنی اچھی کتاب تحریر کی. لیکن میں اس کے علاوہ بھی ان کی شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی، صبر، تحمل اور کتابوں کے لیے شکریہ. روبینہ کا اس تقریب میں شرکت اور ناول کا ریویو لکھنے کی دعوت دینے کے لیے شکریہ تو ہے ہی، لیکن ان سے مل کر میری ایک بہت ہی گراؤنڈڈ ادیب سے ملاقات ہوئی. روبینہ سے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے میرا غائبانہ تعارف تھا. مجھے لگتا تھا کہ وہ ادیب ہیں، فلم ساز ہیں، تو شاید بہت مغرور ہوگی، لیکن جب آپ غلط ثابت ہوں تو اسے مان لینا چاہیے. فیملی آف ہارٹ میں میری، روبینہ کو یہ بات یاد نہیں ہوگی، فیملی آف ہارٹ میں میری دوسری یا تیسری تقریب میں شرکت تھی. میں دیر سے آئی تھی حسب عادت، اور ہال میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بہت نروس تھی اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اندر جا کر اپنا مضمون پڑھوں یا نہ پڑھوں. ایک خاتون ہال سے نکلی. انہوں نے مجھے بہت اچھے سے مسکرا کے سلام کیا اور کہا کہ تقریب شروع ہو گئی ہے، آ جائیں. میرے لیے کافی سرپرائزنگ تھا، کیونکہ ٹورانٹو میں بھی اسلام آباد کے ادیبوں والا ماحول ہے. سریا بہت عام ہے. یہ خاتون روبینہ تھی اور میرا روبینہ کی طرف پرسیپشن بدل گیا. میرے لیے کسی بھی اس ادیب کا احترام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے جو عام لوگوں سے بغیر غرور کے نہیں مل سکتا. اس لیے روبینہ کو یہ بات یاد ہو یا نہ ہو، مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. ان کو انکار کرنا میرے لیے ناممکن تھا. حالانکہ جس وقت ان کا فون آیا میرا بیٹا بہت بیمار تھا. ڈاکٹر صاحب اور روبینہ کی آدھی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی اور آدھی نہیں، لیکن میں نے پھر بھی حامی بھر لی. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے حامی بھر لی کہ اتنی اچھی کتاب پڑھ پائی. اور اس کرائسس میں اس کتاب نے ایک اور روزن میرے اوپر کھولا. وہ میری اپنی تنگ نظری کا تھا کہ کلاس اسٹرگل کی بات کرتے کرتے ہم ادب میں کلاس سسٹم کی تفریق بھول جاتے ہیں. اگر امیر شاعری کرے یا ادب لکھے تو واہ واہ کہ جی ہارورڈ کے پڑھے ہیں، شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑھی ہے. دیکھیں لباس کا کلف اور خوشبو جملے اور شعر کی قبولیت کو آسان بنا رہا ہے. لیکن ایک کم پڑھا لکھا شخص، مزدور، کسان اگر یہ جسارت کرے تو ہم ترقی پسند دانشور بھی اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں. ہمارا سوڈو انٹلیکچولیزم ہمیں ہماری میں سے آگے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. کلاس سسٹم ادب میں بھی موجود ہے. ادیب لفظ بیچتے ہیں، غریب کی غربت بیچتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ علم کا غرور ہوتا ہے. ان کے مطابق ادیب ہونے کے لیے بھی خاص کلاس کی ضرورت ہے. یہ غریب کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں. میری نظر میں نارسائی اور روبینہ فیصل کے ساتھ اس سے بڑی ناانصافی کوئی اور نہیں کہ ان کو صرف اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ ایک ادیبہ شاعرہ کی زندگی پر مبنی ناول ہے. اس طرح کی کہانی کو اپنا ناول کا مرکز بنانے کے لیے حساس دل و دماغ کی ضرورت ہے. اگر اس ناول کو آپ پاکستان کی کسی بھی باشعور عورت کو پڑھنے کے لیے دیں جس کو اس شاعرہ کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، تو وہ آپ کو بتائے گی کہ روبینہ نے عام پاکستانی عورت کے مسائل کو اپنی ہیروئن کی زندگی کے لینس سے پیش کیا. اور یہاں مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں. میرا علم اور شوق مطالعہ ہمیشہ کلاس اسٹرگل تک رہا ہے. اس لیے مجھے اس شاعرہ کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ جدا طرز بیان کی شاعرہ تھیں، ہندوستان میں مشہور، پاکستان میں لان تان کا شکار تھیں، جوانی میں خودکشی کر لی، ایک دو نظمیں پڑھی تھی، اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں تھی. اس لیے اس ناول کے پہلے 100-150 صفحے میں نے ہر قسم کے تعصب سے بے نیاز ہو کے پڑھے اور میرے رونگٹے کھڑے، جس کی 2 وجوہات تھیں. ایک، میں خود جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں اور عورتوں خاص کر لوور مڈل کلاس
اور لوور انکم کلاس کی خواتین زندگی کے کس قسم کے مظالم کا شکار ہوتی ہیں، میں اس سے واقف ہوں۔ دوسرا، میرے والد کی خواتین کے حقوق اور کلاس سسٹم کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے میرے گھر میں یہ سب باتیں ان کی گفتگو کا حصہ ہیں۔ جس قسم کے ظلم کا سامنا، معاشرتی اور ریاستی جبر کا سامنا ان خواتین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو ان کو انصاف دلانے کے سلسلے میں کرنا پڑتا ہے، میں اس کی عینی شاہد ہوں۔ میرے علم میں ہے کہ یہ باتیں کافی لوگوں کو گراں گزریں گی، ان کو ایک پراپر ڈنڈے کا حصہ قرار دیا جائے گا۔ اس لیے ان سب کے لیے عرض ہے کہ مختارہ مائی ہمارے ملک کی ریسنٹ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس ناول کی ہیروئن کی طرح جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اجتماعی زیادتی کی پنچایت سے دی گئی سزا کے بعد ان کے مجرموں کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کا خیال تھا ان کو خودکشی کر لینی چاہیے، حالانکہ وہ بے گناہ تھی۔ ان مردوں کے بارے میں جنہوں نے یہ درندگی کی، کبھی کسی نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ وہ جیل سے چھوٹے اور سینہ تان کر وہیں سے جینا شروع کر دیا جہاں پہ انہوں نے مختارہ کو اس درندگی کا نشانہ بنایا۔ آپ کو اس ناول کی ہیروئن کی مانند کم سن ہندو لڑکیوں کی سندھ کی عدالت میں گونجتی چیخیں سنا سکتی ہوں، جو وہاں کے انتہائی محترم پیر صاحب میاں مٹھو کے طفیل مسلمان ہو کر ادھیڑ عمر مسلمان مردوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ 14-15 سال کی بچی، 40-50 سال کے مرد جن کو مختلف خدمات کے سلسلے میں چائلڈ برائڈ سے نوازا جاتا ہے۔ 9 سال کی فاطمہ قاریوں کے بارے میں بتاؤں، جن کو رانی پور کے ادھیڑ عمر پیر اسد علی شاہ نے اپنے سب گھر والوں کی موجودگی میں ایسے ریپ کیا جیسے روٹین، اور عدالت کے باہر اس کمسن بچی کے ماں باپ پر دباؤ ڈال کر دید قصاص کے تحت باہر آ کر اسی گدی پر تخت نشین ہو گئے۔ کافی صفحات کے بعد جب مختلف ادبی حوالوں سے اس ناول کے سلسلے ماضی میں جاتے ہوئے محسوس ہوئے، تو اس وقت میرے لیے اس ناول میں ایک نیا در کھل چکا تھا۔ دروازوں کے پیچھے خواتین کے اوپر باعزت طریقے سے تشدد کی کہانی میں اس ناول میں پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ کہانی کس کی اصل سٹوری ہے، کسی نے اس کو ایگزیجریٹ کیا ہے، نہیں کیا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ آپ اس خاتون کے ساتھ سمپتی رکھتے ہیں، گرج، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ جب میں نے پڑھا میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرا دماغ ایک خالی سلیٹ کی مانند تھا۔ یہ اس ناول کی اور مصنفہ کی گواہی کی سچائی کی گواہی ہے کہ میرے دماغ کو اور دل کو یہ سچ ہے۔ میں ایسی لاتعداد عورتوں کو جانتی ہوں جو بند دروازوں کے پیچھے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو کر مر گئیں۔ ملتان کی 2 بچوں کی ماں 20 سالہ ثانیہ زارا، جن کو پنکھے سے لٹکا دیا گیا، حیدرآباد کی اینی بلیلی، خیبر پختونخوا کی سائمہ رضا، اسلام آباد کی نور مقدم، مری کی ماریہ، ایبٹ آباد کی ماریہ اقبال۔ جب خواتین کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایلیٹ کی اور بیگمات کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی، اس 90% آبادی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے جو غربت، تعصب اور تشدد کا شکار ہے۔ روبینہ فیصل کی ہیروئن کم عمر ہے، کم پڑھی لکھی ہے، مفلوق الحال ہے، ایک اجڑی ہوئی بیٹی، ماں، بہن ہے، لیکن پھر بھی پڑھی لکھی سیڈو انٹلیکچوئل عورتوں سے بہتر ہے۔ اس نے کسی مرد کے گناہ پر پردہ ڈال کر اپنا گھر نہیں بسایا۔ اس نے اپنی بانجی کے ساتھ بد کرداری کرتے ہوئے خاوند کے آگے اس کی بیٹی پیش کی کہ خدا بھی زمین پر اتر آئے تو ہوس کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہمارے ارد گرد کتنی عورتیں ایسے مردوں کو صرف اس لیے برداشت کرتی ہیں ایک سو کالڈ عزت بچانے کے لیے یا جھوٹی تسلی کے لیے کہ ہم سہاگن ہیں۔ وہ سہاگن جس کا سہاگ روزانہ اس کی کوکھ اجاڑتا ہے۔ چائلڈ برائڈ، میرٹل ریپ اور اس کے نفسیاتی اثرات پر لکھنا آسان نہیں ہے۔ اس کے جسمانی اثرات تو پھر بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن نفسیاتی پہلوؤں پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس ناول کی ہیروئن کی طرح ان خواتین کو جن آ گئے ہیں، پاگل ہے، نفسیاتی ہے کہہ کر پیروں کے مزید جسمانی جنسی تشدد یا پاگل خانوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس طرح ان کی تذلیل کی گئی، ان کے بچپن کو کیسے رون دیا گیا۔ بہت دفعہ ایسی کہانی اور لفظوں کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کہ ان کو معاشرے کے لیے قابل قبول بنانا ہے، لیکن اس ناول میں روبینہ نے ایسا کہیں نہیں کیا۔ جو سچ تھا اس کو ویسے ہی بیان کر دیا۔ یہ بطور مصنف آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے کہ ادبی حلقوں
اور معاشرے میں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کو تھریٹن کرتے ہیں، خاص کر اگر اس ساری داستان میں کئی سو اور بڑے ادیبوں کے نام بھی زیب داستان ہیں۔ لیکن مجھے روبینہ اس ناول میں اس چیز سے بالکل بے پرواہ اپنی کہانی کی سچائی سے کمیٹڈ نظر آئی۔ روبینہ کی صرف کہانی پر گرفت مضبوط نہیں، زبان پر بھی گرفت مضبوط۔ ہر وہ ادیب جو دکھوں اور تکلیفوں میں گھرے انسانوں کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے، اس کے لفظ اتنے ہی طاقتور ہیں۔ اس ناول میں ہر صفحے پر ہر ایک ایسی سطر یا ایسا پیراگراف آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، میرے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں جو سیدھا آپ کے دل میں اتر جائے، لیکن کہانی بالکل شفاف حقائق کے ساتھ آنکھوں کے آگے زندہ کھڑی ہے۔ اس ناول کی کہانی معاشرتی سچائی پر مبنی اور روبینہ کا مشاہدہ اپنے اطراف کی طرف بہت گہرا اور شفاف ہے۔ میرے لیے اس کہانی کا بہت روانی سے پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہو جانا بہت دلچسپ ہے۔ کہانی کی روانی کو توڑے بغیر روبینہ نے ماضی سے حال، تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کی عورت کی طرف اس کہانی کا رخ موڑا۔ اس میں عام یہ ہے کہ وہ کسی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں، جیسے عموماً ہم دیسی ہوتے ہیں کہ جی کینیڈا میں تو دودھ شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں اور عورتوں کے کوئی مسائل نہیں۔ روبینہ کینیڈا میں بھی امیگرینٹ خواتین اور پاکستانی خواتین کے حالات اور مجبوریوں سے آگاہ ہے، اور یہ کہ کینیڈا امیگریشن نے عورتوں کے حالات بدل دیے یا مرد کی پرسیپشن چینج کر دی، ایسی کسی خوشگمانی کا شکار نہیں۔ یہاں بھی کلاس سسٹم منہ کھول کے کھڑا ہے اور وہی اکیلی عورت کا فائدہ اٹھانے کی سوچ موجود ہے۔ میرے لیے یہ اختتام بہت دلچسپ تھا لیکن ہارٹ بریکنگ بھی، شاید اس لیے کہ میں خود ایک بیٹی ہوں اور ہر بیٹی کے لیے جو سر اٹھا کر جینا چاہتی ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تجھے جب بھی کوئی دکھ دے، اس دکھ کا نام بیٹی رکھنا سے ہم عورتوں نے ایک لمبا سفر طے کیا، اور آج میں یہ کہہ سکتی ہوں انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی وہ تمہاری سزا ہوگی، لیکن وہ غلط تھے، وہ میری سزا نہیں، وہ میری جزا ہے، وہ میرے درد کا علاج ہے، وہ میرے جینے کا دوسرا موقع ہے، وہ دنیا کے لیے میری امید ہے، وہ میرا دل ہے جو آزاد ہے، وہ میری سزا نہیں، وہ میری جزا ہے۔ یہی دکھ اور سفر اس ناول کا سچ ہے، اور روبینہ مبارک مستحق ہیں کہ یہ کڑا سچ انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ نارسائی میں بیان کیا اور اپنے حصے کا قرض ادا کیا۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔